إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. حاضرین جمعہ، بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنہ کے بعد سورۃ التوبہ کی 2 آیتیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیتوں میں عہد نبوت کے ایک عظیم واقعے کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا. وہ واقعہ کہ جب پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے لوگوں کو کہہ رہے تھے تو مدینے کے اندر جو منافقین تھے انہوں نے گرمی کا بہانہ بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غزوہ چلچلاتی دھوپ میں، جبکہ گرمی اپنی شدت اور حدت اختیار کیے ہوئی تھی، اس موقع سے واقع ہوئی. انشاءاللہ اس کی تفصیل خطبے کے بیچ میں یا آخر میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. دراصل اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. پھر ان مہینوں کو مختلف موسموں میں اللہ رب العالمین نے بانٹا ہے.
جن میں سے 4 اہم موسم ہیں، یاد رکھیں۔ ایک ہے موسم بہار، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درخت اور درخت کے پتے ہرے ہو جاتے ہیں، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، پر رونق مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لوگوں کو چاروں طرف بہت ہی خوشنما ماحول نظر آتا ہے۔ لیکن یہی موسم جب پتجھڑ کے موسم میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ جہاں پتے اپنے درختوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہریالی ختم ہو جاتی ہے، فصلیں جو لہلہا رہی تھیں لہلہانا بند ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے منظر جو ایٹریکٹیو تھا، اپنی طرف کھینچ رہا تھا، یہ منظر لوگوں کی نگاہوں سے دور چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب موسم پھر بدلتا ہے اور سرما کا موسم آتا ہے تو لوگ ٹھنڈ کے مارے ٹھٹھرنے لگتے ہیں، کمبلوں کا انتظام کرنے لگتے ہیں، رضائیوں کا انتظام کرنے لگتے ہیں۔ آگ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جلا کر کے ہاتھوں کو گرم کر رہے ہیں، اپنے جسموں کو گرم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب چوتھا موسم آتا ہے کہ جس کو ہم موسم گرما کہتے ہیں، گرمی کے موسم میں وہ جو ٹھنڈی کی چیزیں لوگوں نے نکال رکھی تھی اپنے گھروں کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزیں الماریوں کے اندر، گھروں کے اندر رکھ دی جاتی ہیں۔ اب لوگ چونکہ گرمی کے مارے پریشان رہتے ہیں تو ٹھنڈی کس چیز سے حاصل ہو، لوگ فین کا استعمال کرنے لگتے ہیں، کولر کا استعمال کرنے لگتے ہیں، اے سیوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں، گھر کے اندر ہو، آفس کے اندر ہو، مسجد کے اندر آپ دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے جو شروع سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ موسموں کا بدلنا ہمیں کس چیز کا سبق دیتا ہے؟ تو پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی مرضی سے، اللہ رب العالمین کی مشیت سے موسم بدل رہے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے انسان خواہ وہ انفرادی زندگی گزارتا کیوں نہ ہو یا قوم اجتماعی زندگی کیوں نہ گزارتی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی ایک انسان کی حالت بہت اچھی ہے تو مرتے دم تک اس کی حالت ویسی ہی رہے۔ کوئی قوم اگر بہت اچھی مانی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ قوم اچھی ہی رہے گی، بلکہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ انسان کی انفرادی زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے اور انسان کی اجتماعی زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مکی زندگی کو بیان فرمایا۔ مکی زندگی میں کفار و مشرکین کی طرف سے صحابہ ستائے جا رہے تھے، پریشان کیے جا رہے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھی، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا، جگہ جگہ صحابہ کرام شکست کھا رہے تھے،
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل فرمائی، اور ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، کہ اے مسلمانوں تم صبر کے دامن کو پکڑے رکھو، قسم ہے سورج کی جبکہ وہ روشن ہو جائے، قسم ہے چاند کی جبکہ وہ سورج کے تابع ہو جائے، سورج کی اتباع کرے، سورج کو فالو کرے، قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے، قسم ہے رات کی جبکہ اندھیرا اس کو ڈھانپ لے۔ اہل علم اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جب وحی نازل فرمائی تو سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی۔ اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا، مسلمانوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا تھا کہ دیکھو مکی زندگی گرچہ کہ تمہارے واسطے سختی بھری زندگی ہے، لیکن یاد رکھو آسانی کی زندگی آنے والی ہے، اور وہ زندگی کون سی ہوگی؟ مدینے کی زندگی ہوگی۔ آج تم شکست کھا رہے ہو، لیکن یاد رکھو جب یہاں سے ہجرت کر جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں فتح و کامرانی سے نوازے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین موسموں کو تبدیل کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بھی اللہ رب العالمین تبدیل کرتا ہے۔ ایک انسان بڑا امیر تھا، نوکروں چاکروں کا مالک تھا، اس کے کھیت اور کھلیان میں لوگ کام کرتے تھے، مزدوروں کو رکھا کرتا تھا، لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو جس کے یہاں وہ مزدوری کرتا تھا، جس کو وہ اپنے گھر میں مزدور رکھتا تھا، اپنے کھیتوں کے اندر مزدور رکھتا تھا، اسی کے یہاں وہ مزدوری کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج لوگ دسیوں گھر کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ بعض ایسے بھی لوگ تھے جو کئی گھروں کے مالک تھے، لیکن حالات نے ایسا انہیں مجبور کیا، حالت ایسی بدلی کہ گھر والے بے گھر ہو گئے اور بے گھر والے گھر والے بن گئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ جو 4 موسم ہے یاد رکھیں، بہار کے موسم، پتجھڑ کے موسم، اور موسم سرما، موسم گرما۔ میرے خطبے کا موضوع موسم گرما ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ موسم، یہ جو گرمی کا موسم ہے، اپنے اندر 2 پہلو لیے ہوئے ہیں۔ ایک پہلو کیا ہے؟ شکر گزاری کا ہے۔ شکر گزاری کس طریقے سے کہ جب گرمی کا موسم آتا ہے درختوں پر لگے ہوئے پھل پک جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے اندر جو کھجور کے درخت ہوتے ہیں، جب گرمی کا موسم آتا ہے کھجوریں پک جایا کرتی ہیں، اور فائدہ کھجور کے جو مالک ہوتے ہیں، باغ والے ہوتے ہیں، ان کو بڑا ہوتا ہے۔ وہ مارکیٹ کے اندر کھجوریں لاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، 2-4 روپے اس سے کماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے ممالک کے اندر، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، جہاں پہ کھجوروں کی فصل نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پھلوں کے راجا آم اسی موسم گرما میں پکتے ہیں۔ اب کھانے والے کو اس سے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، آپ جدھر جائیں گے لوگ جو ہے آم کے ذریعے آپ کی ضیافت کریں گے۔ جو بیچارے آم کے درخت کو پالتے ہیں، آم کے درخت کو دیکھتے ہیں، جن کے پاس آم کا باغ ہوتا ہے، ان کو پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس حساب سے موسم گرما کا ایک پہلو یہ ہے کہ بندے شکر گزار بنے جب گرمی کا موسم آئے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیں
30ویں پارے کی ایک چھوٹی سورہ ہے جس کو سورہ قریش بولتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو مکہ کے کفار و مشرکین تھے سال میں 2 مرتبہ تجارت کیا کرتے تھے. ایک تجارت کا قافلہ جو ہے ملک یمن کی طرف جاتا تھا ٹھنڈی کے موسم میں، ایک قافلہ جو ہے گرمی کے موسم میں ملک شام کی طرف جایا کرتا تھا. اور عرب کا جو اکنومی تھا، عرب کی جو اکنومی تھی، عرب کی جو دولت تھی، اسی 2 قافلے کے اوپر ڈیپینڈ تھی. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کہ یہ کفار و مشرکین جو مکہ کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، یہ گرمی کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں اپنی تجارت کے سامان کو لے کر کے سفر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو بھوک جب لگتی ہے یعنی تجارت کے اندر فائدہ اللہ رب العالمین دیتا ہے. انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے مال کے اندر فائدہ دیا ہے. تو موسم گرما میں بہت سارے لوگ اپنے پھلوں کو بیچ کر کے فائدہ کماتے ہیں، تو یہ شکر گزاری کا موقع ہے. دوسرا پہلو موسم گرما کا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا اور جہنم کے اندر آگ بھڑکا دی گئی، جہنم پریشان ہو گئی، جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ یا الہ العالمین میرا بعض حصے کو کھائے جا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ایک سانس تم اندر کی طرف لو اور دوسری سانس تم باہر کی طرف چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب جہنم باہر کی طرف سانس چھوڑتی ہے تو اس کی وجہ سے گرمی کے اندر اضافہ ہوتا ہے. یہ الگ سی بات ہے کہ آج سائنس کہتی ہے کہ سورج جب خط استوا سے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے گرمی کے اندر اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں سائنس ہمیشہ بحث کرتی ہے ظاہری اسباب پر، اور سائنس کی بات بدلتی بھی رہتی ہے. ایسا نہیں کہ سائنس نے ایک مرتبہ جو کچھ کہہ دیا وہی حق ہے. کبھی سائنس کہتی تھی کہ بھائی زمین چپٹی ہوئی ہے، کبھی کہتی ہے گول ہے، کبھی کہتی ہے انڈے کے مانند ہے، کبھی کچھ کہتی کبھی کچھ کہتی. سائنس ایسا نہیں کہ اپنے اسٹینڈ کے اوپر باقی رہتی، لیکن قرآن جو کہہ دیتا ہے، حدیث جو کہہ دیتی ہے، اللہ جو کہہ دیتا ہے، نبی جو کہہ دیتے ہیں، وہ بات فائنل ہوا کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث غیب کے امور سے بحث کرتی ہے. یاد رکھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گرمی کا بڑھ جانا دراصل جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے. جب جہنم سانس باہر کی طرف چھوڑتی ہے تو اس کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کو جب گرمی کے اندر شدت پیدا ہو جائے، دھوپ کے اندر شدت پیدا ہو جائے، تو ظہر کی نماز کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی کا بڑھنا دراصل جہنم کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے، جہنم کی آگ کی بھاپ کی وجہ سے. تو گرمی جیسے بڑھتی ہے ہمیں جہنم کو یاد کرنا چاہیے. یہ ہے مطلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرمائی، کیوں بیان فرمائی کہ گرمی جیسے جیسے بڑھے جہنم کی آگ کو یاد کرو، جھلسا دینے والی تپش کو یاد کرو. یہ دنیا کروڑوں میل تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 9.5 کروڑ میل جو ہے سورج جو ہے دور ہے، 9.5 کروڑ میل، اور تقریباً 15
کلومیٹر یہ سورج دور ہے ہم سے. جب سورج کی گرمی پڑتی ہے اور ٹیمپریچر 40 ڈگری سے اوپر ہوتا ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوائزری جاری ہو جاتی ہے کہ دیکھو 11 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک باہر نہیں نکلنا. کئی لوگ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں بیچارے کمزور ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہو جاتے ہیں, راستے میں لو لگ جاتی ہے ان کو. تو یہ سورج جب کروڑوں میل اوپر ہے تو ہم انسانوں کا یہ حال ہے. یہی سورج جب ہمارے سر کے اوپر آ کھڑا ہوگا میدان حشر میں, اس وقت کا حال کیا ہوگا. اور انسان کو گرمی دینے والی, انسان کو جھلسانے والی, انسان کو پکانے والی اگر سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے تو وہ آگ ہے, یاد رکھیں, جو سب سے زیادہ گرمی پیدا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے دنیاوی آگ سے 69 درجے گنا زیادہ اس کے اندر گرمی ہے. یعنی آگ کی جو شدت ہے اس کو 70 جگہ ڈیوائڈ کرو, ایک ہی حصہ دنیاوی آگ کا ہے, یاد رکھیں. 69 گنا بڑھ کر کے جہنم کی آگ کی تپش ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھٹی کے پاس سے گزر رہے تھے. لوہار کیا کر رہا تھا؟ لوہے کو بھٹی کے اندر گرم کر رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوہا لال ہو کر کے پگھل رہا ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جہنم کو یاد کر کے اس قدر رونے لگے, اس قدر رونے لگے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. کیوں؟ دنیا کی آگ کو دیکھا, دنیا کی گرمی کو دیکھا, جہنم کی آگ اور جہنم کی گرمی یاد آ گئی. یہ مومنوں کے ایمان کی صفت ہے. اب اس گرمی سے بچنے کے واسطے انسان کیا کرے؟ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے, اللہ رب العالمین کی ریاضت کرے, اللہ رب العالمین کی بندگی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بیان فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائیں. میرے بھائیوں میری بہنوں, وہ دعائیں اگر ہم یاد کر لیں گے تو یہ دنیاوی گرمی جسے ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, اے سی اور کولر کے بغیر رات میں نیند نہیں آتی ہے, چمک چمک کے اٹھ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں, آپ حشر کی گرمی کو اور جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. یاد رکھیں, جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ سے تمہیں بچنا ہے, جہنم کی گرمی سے بچنا ہے, میدان حشر کی گرمی سے اگر تمہیں بچنا ہے تو دن بھر میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو. بہت ہی آسان ہے, آپ بھی پڑھو, اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ, اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے, اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے, اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دن بھر میں کوئی بندہ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے, جہنم اللہ رب العالمین سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہے, لہٰذا تو اس بندے کو جہنم کے اندر میرے اندر داخل نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی اس دعا کو اور جہنم کے اس ریکویسٹ کو اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے, اور اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک دوسری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ. اگر کوئی بندہ دن بھر میں 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے, جنت اللہ رب العالمین سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ تیرے فلاں بندے نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہے, لہٰذا تو اسے جہنم کے اندر داخل نہ کرنا, میرے میں داخل فرمانا, جنت کے اندر داخل فرمانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی وہ سفارش اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے اور اس بندے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے.
تو جہنم سے بچنے کا یہ راستہ۔ اسی طریقے سے اگر جہنم کی گرمی سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کی تپش سے بچنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ تو جسے اللہ رب العالمین نے مال سے نواز رکھا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے دولت سے نواز رکھا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین کی راہ میں کوئی بندہ خرچ کرتا ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اسے قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ اسی طریقے سے گرمی کے موسم میں جو چیز ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کے واسطے پینے کے لیے پانی کا انتظام۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ لوگ دیکھتا ہوں میں یہاں پہ مزدور لوگ کام کرتے ہیں، مسجد کے اندر جو پانی کی بوتل ہوتی ہے آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں وہ بوتل خالی ہو جاتی ہے۔ آتے ہیں لوگ بوتلوں میں ٹھنڈا پانی بھر کر کے لے جاتے ہیں، چونکہ ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ الحمدللہ جو بھی انتظام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے۔ اس گرمی کے موسم میں پانی کا انتظام کرنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا خیر کا کام ہے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خاتون جو کہ بدکار تھی، زانیہ تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر ہم انسان کو پانی پلائے تو کتنی بڑی نیکی کا کام ہے۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو مال سے نواز رکھا ہے، یہی مسجد کے ساتھ ایک جو شیڈ ڈال کر کے جو ہے آپ پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی 2 دن پہلے میں اپنی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون جو ہے چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر کے ایک دم پریشان حال آ کر کے بولتی ہے کہ مولوی صاحب پانی ہے کیا دکان میں، پانی ہے کیا؟ تو اگر انسان کو اگر آپ پانی پلائے تو اللہ رب العالمین کتنا زیادہ خوش ہوگا، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور صرف انسان کو نہیں بلکہ بے زبان جو مخلوق ہیں، اس گرمی کے موسم میں آپ اپنے چھتوں کے اوپر پانی کا انتظام کریں، چھوٹے چھوٹے کٹوریوں میں، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں پانی رکھ دیں، تاکہ اللہ کی جو بے زبان مخلوق ہیں، یہ جو پرندے ہیں، یہ جو کوے ہیں، یہ جو طوطے ہیں، جو پرندے اڑتے رہتے ہیں، بہت سارے پرندے جو ہے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اگر آپ پانی کا انتظام کریں گے، یہ پرندے اگر اس پانی کو استعمال کریں گے، ٹھنڈا پانی پئیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موسم گرما ہے، ہمیں جہنم کو یاد کرنا چاہیے، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، اور اگر اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو ہم جگہ جگہ پانی کا انتظام کریں۔ ہم نے غیروں کے اندر دیکھا، مارواڑیوں کے اندر دیکھا، پنجابیوں کے اندر دیکھا، ان سب چیزوں کا بہت زیادہ ان کے پاس رواج ہے، لیکن جو اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اس چیز کا درس دیتا ہے، آج ہم مسلمانوں کے اندر ان سب چیزوں کا شعور نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔